بن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمعاندين. الصلاة والسلام على سيدنا والشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين بالقاس وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومناقبهم وشجاعتهم وسيرتهم وحقوقهم من الأول إلى الأبد. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. صل على عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، زائرین امام حسین علیہ السلام، خدا نے متعال آپ کا اور ہمارا اس مقدس ترین مقام پہ آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے. عزیزو، جس طرح اپنے ملکوں میں، شہروں میں الگ الگ اچھی سوسائٹیاں ہوتی ہیں، اچھے علاقے ہوتے ہیں، عزیزو اسی طرح جنت کی بھی مختلف سوسائٹیاں ہیں. تمام اپنے وطن کی سوسائٹیوں میں عظیم ترین، جسے ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جہاں پہ با فضیلت، با عظمت لوگ رہتے ہیں، اسے ہم کلفٹن یا سوسائٹی کو لقب دیتے ہیں. اسی طرح جنت کی بھی سوسائٹیاں ہیں. جو اہم ترین مقام ہے جنت کا، اسے کربلا کہا جاتا ہے. اور عزیزو، پھر جنت کا وہ مقام کربلا، پھر کربلا میں مقام حرم حضرت عباس علیہ السلام. اکثر لوگ سندھ کے ہیں اور سندھ کی وادی علم کی وادی ہے. عزیزو، ہم ترستے ہیں علم کو چومنے کے لیے. اس علم والے نے ہمیں یہاں بلایا. آؤ دیکھوں کہ کون ہے
रसूल खुदा की मेराज थी, आसमानों पे जाना। तवज्जो है, हमारी और आपकी मेराज दुनिया में ये है कि करबला में पहुंच गए। रिवायत में ये है, मेरे सामने वो चेहरे मौजूद हैं जो हर साल करबला में आते हैं। रिवायत में यह है कि जिस तरह आप ज़ाहिरीन आते हैं, इसी तरह वो मलाइका जिन्हें अल्लाह ने रुकू और सुजूद के लिए खल्क किया है, वो भी करबला की ज़ियारत के लिए तरसते हैं। तवज्जो हो, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, कतारें लगी होती हैं मलाइका की। जब एक मलाइक ज़ियारत हुसैन के लिए करबला आ जाता है, फिर कयामत तक उसकी बारी नहीं आती। ये आपकी और हमारी मेराज है कि इसे करीबे करबला न कहें तो क्या कहें, कि जबकि हम ये इसका एतराफ़ करते हैं, व इन लम अकुन अहलन लिज़ालिका व अंत अहलुन लिज़ालिका, ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे अब्बास, मैं इसके अहल नहीं कि आपके हरम में आ सकते। मेरी क्या होता, यहाँ पे अंबिया फकीर नजर आए, यहाँ पे औलिया फकीर नजर आए, यहाँ पे मलाइका फकीर नजर आए, हम तेरी दरबार में आ जाए, अंबिया की सफ में खड़े हो जाएं। अजीजों, आप जाएंगे, पूछेंगे कि मौजज़ा देखा करबला में? ये न कहिएगा कि किसी नाबीना को आंखें मिली, किसी बहरे को ज़बान मिली। ये कम मौजज़ा है कि हम हुसैन के हरम में चले गए। ये कम मौजज़ा है कि अब्बास के हरम में आ गए। ये कौन अब्बास जिसके लिए इमाम हुसैन ने कहा था, ऐ मेरे अब्बास, तुझ पे मैं भी फिदा हो जाऊं, मेरे माँ बाप भी फिदा हो जाए। वहां पे आप बैठे हैं। और अजीजों, क्या मंज़िलत है, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है कि हमने वो इबादत की, उस इबादत में शरीक हुए जिस इबादत को अंजाम देने के लिए यजीदियत को ख़त्म करके ज़ैनब कुबरा करबला में तशरीफ़ लाए। अजीजों, बहुत बड़ी मंज़िलत है। यहाँ पे ख़वातीन भी बैठी हैं, मर्द भी बैठे हैं, बच्चे भी हैं। मुझे यकीन है अजीजों कि सिर्फ आप और हम नहीं हैं, बल्कि हमारी मजलिस में अंबिया भी बैठे हैं, औलिया भी बैठे हैं, औसिया भी बैठी हैं। जब हमारे वतन में 14 मासूमीन आते हैं, यकीन जानिए क्या इस मजलिस में नहीं गए होंगे? अजीजों, असल में हमारा ईमान और हमारा अकीदा ये होता है कि हम अपने वतन में मजलिस करते हैं, घर में मजलिस करते हैं, इमामबाड़े में मजलिस करते हैं। किसके लिए? ताकि आइम्मा मासूमीन हमारी महफिल व मजालिस में आएँ, ताकि हमें दुआएं दे के चले जाएं कि ऐ मेरे अल्लाह, तो हुसैन की मजलिस में आए हैं, इन्हें क़यामत तक आबाद रखें। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम करबला के बाद किसी शादी में नहीं गए। जब भी गए तो हुसैन की मजलिस में गए कि मैं आऊँगा तो हुसैन की मजलिस में आऊँगा, वरना खुशियाँ और हम। अजीजों, हम अपनी मजालिस में आइम्मा मासूमीन को बुलाते हैं कि वो तशरीफ लाएं। ये आपका मकाम और मर्तबा है कि वहाँ पे हम बुलाते थे उन्हें। यहाँ पे अब्बास ने हमें मजलिस अपने हरम में बुलाया कि आओ मेरे हरम में मजलिस करो, मजलिस के लिए बैठो कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस तरह बाबुल हवाइज हूँ, मैं किस तरह तुम्हारी झोलियों को भरता हूँ। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया था कि मौला, गुनाहाने कबीरा की बड़ी लाइन है कि ये भी गुनाह कबीरा है, ये भी गुनाह कबीरा है, ये भी गुनाह कबीरा है। आप मासूम हैं,
حجت خدا ہیں، آپ بتائیے آپ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ توجہ ہے میری طرف؟ کس سے پوچھا گیا؟ امام سے۔ ایک مرتبہ امام رو پڑے اور رونے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری زیارت کو آئے پھر بھی کہے کہ میں گنہگار ہوں، اس سے بڑا گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے پاس آئے پھر بھی تو ہم گنہگار ہیں۔ سمندر میں نجس کپڑا ڈالو پھر شک کرو کہ پتہ نہیں پاک ہوا یا نہیں، یہ کس پہ شک کر رہے ہو؟ سمندر پہ۔ یہ سمندر طہارت ہے، یہ سمندر عصمت ہے۔ عزیزو یہاں پہ انبیاء اور یہ خیرات لیتے ہیں، ہم آئے تو یہ ہماری معراج ہے، ہماری کیا منزلت کہ ہم یہاں پہ آ جائیں؟ یہ ان کے احسانات ہیں۔ تقریباً 5 سال سے ہماری یہ مجالس ہو رہی ہے، میں تو یہ کہوں گا یہ ہماری اچھائی نہیں ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ ہمیں اپنے حرم میں آنے کی اجازت دی اور مجلس کے لیے ہمیں اجازت ملی کہ ہم مجلس کر رہے ہیں۔ عزیزو یہ در و دیوار گواہیاں دے گی کہ کون یہاں پہ آ کے بیٹھا ہے، کہ حسین کی مجلس میں یہ آئے تھے، مجلس حسین میں کیا نیت لے کے آئے تھے۔ اور یہ عزیزوں میں آپ کو وصیت بھی کرتا ہوں اور نصیحت بھی کرتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد اگر میری مشکل حل ہوگی تو میں یہ کروں گا، 3 مہینے کے بعد میری مشکل حل ہوگی تو یہ کروں گا، 1 سال تک مجھے اولاد ہوگی تو میں یہ کروں گا۔ عزیزو یہ مہلت اس سے لی جائے جس کا دامن خالی ہو۔ ہاں جس کے پاس نہ ہو کہیں کہ مجھے مہینے کے بعد دے دینا، مجھے 2 مہینے کے بعد دے دینا، یہاں پہ آنے کے بعد مہلت اور وقت مانگنا تصور سے باہر آتا ہے۔ بیٹھے ہیں کہیں کہ باب الہوائے اٹھنے سے پہلے میری یہ جو مشکل ہے وہ حل کر دیں۔ یقین جانیے اولاد نہیں ہے تو اولاد ملے گی، بیمار ہیں تو شفا ملے گی، مشکلات ہیں تو حل ہوگی۔ عزیزو ایک شخص مولا حسین کے عباس کے حرم میں آیا، دعا مانگی، مولا مجھے اولاد نہیں ہے۔ مولا عباس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، خواب میں وہ دیکھ رہا کہ انہیں اولاد ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے کہا، اے نانا انہیں اولاد ہے۔ رسول اللہ نے توسل کیا، آواز قدرت آئی، اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ امام حسین نے حضرت عباس کو بتایا کہ اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اے میرے آقا پھر مجھے باب الہوائے کا لقب کس نے ملا؟ جب یہ مشکلیں لے کے آئے ہیں، مشکلات لے کر آتے ہیں، یا تو ان کی مشکلات کو حل کرو یا پھر میرا باب الہوائے کا لقب اٹھا دو۔ تو حسین نے کہا، اے عباس تیرا لقب باب الہوائے قیامت تک رہے گا، جو آئے گا مشکلات کو حل کرا کے تیری دربار سے لے کر چلا جائے۔ یقین جانیے کہ جتنے بھی آئے ہیں آپ مشکلات آپ کی حل ہوگی، میں یہ نہیں کہوں گا حل ہوں گی، حل ہو گئی انشاءاللہ تعالی۔ یقین سے جانیے مولا عباس کا حرم شہنشاہ وفا جس پہ احمد معصومین ناز کرتے تھے وہ عباس، کیا مقام ہے مولا عباس کا کہ جس پہ امام زین العابدین اسلام کہتے تھے کہ میرے ماں باپ اس میں قربان ہو گئے۔ وہ عباس علیہ السلام کا مقام ہے
نہیں خطابت دکھلانی ہے، نہیں اپنے جوش دکھلانے ہیں، بس یہ قبول کرنا ہے آپ کا بیٹھنا، ہمارا پڑھنا۔ یقین جانیے دنیا جو کچھ مانگنا ہو، جو کچھ جائز ہو، یقین جانیے اتنے سے پہلے وہ اپنی مشکل حل ہو جائے گی۔ پہلے تو میں اپنے رب کے مسائل کی طرف جانے سے پہلے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے اور شر شیاطین انس و جن سے محفوظ فرمائے ہمارے وطن کو، اور ہمارے وطن کو تا قیامت مولا قائم اور دائم فرمائے، اور جتنے بھی جہاں پر بھی مومنین رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ عزیزو، بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کا، بہت بڑا مقام ہے، یہ آپ کی شاید نالج میں نہ ہو۔ میں عرض کروں، بعض سوال کرتے ہیں کہ 40 کب ہوا، شاید سوال ہو۔ عزیزو، ایک نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب قید ہو کر یہاں سے گئی، شام میں 7 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن رہی، اور اس کے بچے ہیں نا ماں کے کربلا میں کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے بیوی کی مشکل مصیبت کو آپ نے کم بیان کیا۔ میں نے کہا کہ جسے شریکت الحسین کہیں، اس کا 1 سیکنڈ کے لیے دربار میں چلا جانا یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ چہرہ ماں کے بیوی نے کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں، ورنہ نہ کسی امام کا ہے نہ کسی معصوم کا ہے سوائے حسین کے۔ اور یہ دعا ہے کہ مولا ہمیں بار بار ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، حضرت مولا عباس کے حرم میں آپ بیٹھے ہیں۔ میں نے شاید چند سال پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ ایسے حرم ہیں جہاں پہ کچھ مسائل پڑھنا ممنوع ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں حضرت علی اکبر کی شہادت پڑھنا ممنوع ہے۔ جو کچھ پڑھنا ہو پڑھیں، لیکن حضرت علی اکبر کی شہادت کو نہ پڑھا۔ ایک عالم جس کا نام سید ہاشم ہے مازندرانی، اس نے حضرت علی اکبر کی مجلس پڑھی، واپس گھر آیا، رات کو آ کے سویا، دیکھا کہ ایک کالے مرغی والی بی بی ہے، اس کا ہاتھ پہلو پہ ہے، وہ رو کے کہہ رہی ہے کہ سید مازندرانی آج کے بعد حسین کے حرم میں علی اکبر کی شہادت کو نہیں پڑھنا۔ پوچھا کہ کیا میں نے غلط روایت پڑھی ہے؟ کہا کہ روایت غلط نہیں پڑھی ہے، لیکن تم مجلس پڑھ کے گئے ہو، اس وقت سے لے کر اب تک حسین ہے جو علی اکبر کو رو رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں محمد، کبھی کہہ رہے ہیں محمد، کبھی کہہ رہے ہیں ہائے میرے علی اکبر، میرے تمام زخم صحیح ہو گئے، ارے تیرا زخم جو سینے کی وجہ سے میرے سینے میں لگا تھا وہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ ہاں عزیزان محترم، دوسرا مسائل، شہنشاہ مسائل، حضرت عباس کے حرم میں جو پڑھنا ہو پڑھیں، لیکن اس کا مسائل نہ پڑھیں جو 4 سال ابھی جو حسین کے سینے میں سارے کی آتی تھی۔ ارے عزیزو، وہ سکینہ جب ایک انگریز سیاح شام پہنچا، جب بی بی سکینہ کی قبر پہ پہنچا، اس وقت تک پریشان تھا کہ خدا جانے حق پر کون تھا، لیکن جب
सकीना की कब्र पे पूछा और हुसैन पे रोने वाले खुदा को रोना कबूल फरमाए। एक मर्तबा सकीना की कब्र पे पहुंचा, खैर मुस्लिम था, लिखना शुरू किया, हुसैन मजलूम थे, यजीद जालिम था। किसी ने पूछा कि कैसे पता चला कि हुसैन मजलूम थे? कहने लगा हुसैन मजलूम इसलिए थे, सकीना का क्या कसूर था? अरे सकीना 4 साल की थी। सकीना अगर यहाँ पे आ गई तो वाकई हुसैन मजलूम थे। अजर तुम्हारा खुदा को कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम में करबला के। हाँ दीदार मोहतरम ये है कि हजरत अब्बास के हरम में हजरत सकीना की मजलूमियत को बयान न किया जाए, वरना अब्बास जैसे बहादुर तड़प जाते हैं कि मुझे सकीना का पुरस्कार, सकीना की मजलूमियत यहाँ पे बयान न करे। अरे जिसने तलवार न उठाई, अरे जो पानी लेने के लिए गए थे, एक मर्तबा पानी नहीं मिला। हजरत सकीना मौला अब्बास के पास आई, अपने ज़हनों को मौला अब्बास की दरबार में ले जाए। चचा हम बड़े प्यासे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं। अब खेमे गाह में गए हैं, अंदर जब आप दाखिल होंगे तो मौला अब्बास के खेमे के बाद छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, ये ज़हनों में रखिएगा। मौला अब्बास के पास हज़रत सकीना गई कि चचा मैं भी प्यासी हूँ, ये सब बच्चे प्यासे हैं, कि ये पानी लेके आइए, मेरा भाई असगर प्यासा है। मौला अब्बास ने हजरत सकीना को उठाया, मौला हुसैन की खिदमत में ले आए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा, एक मर्तबा करीबे करबला की आंखों से आंसू जारी हुए। एक मर्तबा रो के कहते हैं, ए सकीना बताओ तेरे असगर की उम्र कितनी है? रोके कहा मेरे असगर की 6 महीने की उम्र है। कहा कि सकीना तेरे भाई की उम्र 6 महीने की है, मेरा भाई 25 साल का है। अगर ये गया फिर वापस नहीं आएगा, फिर बचाओगी कि मेरे चचा चले गए। अजर कमल अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम में करबला। मौला अब्बास पानी देने के लिए गए। खेमे की गाह में आप जाते हैं ना, वो जो छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, हजरत सकीना के साथ छोटे छोटे बच्चे कतारें लगा के खड़े हो गए थे। शायद आपको किसी ने बताया ना हो, लेकिन हकीकत में यह है कि उन बच्चों की वो सुन्नत है। 2 रिवायतें हैं, एक तो यह है कि वो यहाँ पर कचावे रखे गए थे बीबियों के, सवारियों के। एक रिवायत यह है कि बच्चे कतारें लेकर खड़े हो गए थे कि हमारे मौला अब्बास पानी लेकर आएंगे, हमें पानी पिलाएंगे। कोई कहता था सकीना हमें पानी पिलाना, कोई कहता था सकीना हमें पानी पिलाना। वो प्यासी थी, हुसैन की बेटी थी, लेकिन कहती थी मेरा वादा है, पानी आया पहले तुम्हें पिलाऊंगी, फिर असगर पिएगा, फिर मैं पानी पीऊंगी। अजर कमल अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे मजलूम में करबला के। हाँ दीदार मोहतरम अजीजों, शायद पहले कभी लिखा होता था मौला अब्बास के दरवाजे पे अलकाब में बहुत सारे, साकी अताशी करबला भी है, कमर बनी हाशिम भी है। एक हजरत अब्बास का लक़ब है रिदाए ज़ैनब। रिदाए ज़ैनब खालिदान मोहतरम, तारीख ये जुमले हैं कि 11 मुहर्रम को जब सादात की चादरें उतारी गई, 10 मुहर्रम को शुभन चादर उतारी है ना,
عزیزوں جو بھی ظاہر آتے ہیں نا پیدل جہاں سے بھی آتے ہیں جیسے ہی مولا عباس اور مولا حسین کے روزے پہ نظر پڑتی ہے کس طرح آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں عزیزوں دو حسرتیں دو باتیں کی حضرت ایک زینب نے اور مولا سجاد جب کربلا میں آئے نہر فرات کو بہتا ہوا دیکھا تو جیسے نہر فرات کو دیکھا اور لوگ آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوا اور ایک مرتبہ یہ کہا کہ نہر فرات اب تک تو بہہ رہی ہے کہ میرا حسین پیادہ تیرے کنارے قتل کیا گیا اور ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا کہ بیویوں میرے ساتھ آ جاؤ میں تمہیں بتاؤں میرے عباس کہاں میں شہید ہوا اکبر کی کہاں شہادت ہوئی اصغر کی کہاں شہادت ہوئی حسین کی کہاں شہادت ہوئی کہاں پہ دین کو قربان کیا گیا کہاں پہ حسین نے قربانی دے کے دین کو بچایا ہاں عزیزان محترم آپ جب جا رہے ہیں نا اب جائیں گے کوئی کل جائے گا کوئی پرسوں جائے گا ایک قافلہ تھا تو کربلا سے جانے لگا 40 کے بعد ایک بی بی ہے جس کا نام ام رباب ہے وہ حضرت امام حسین کی قبر سے اٹھنے کا نام تک نہیں لیتا اٹھیے میں کس کے پاس جاؤں میری سکینہ شاہ میں رہی میرا سر یہاں پہ ہے میں جاؤں چھوٹی چھوٹی اولاد رکھنے والے اللہ کی اولادوں کا سلامت رکھے اور جنہیں اولاد نہیں اللہ نے اولاد عطا کرے جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے ایک مرتبہ امام سجاد آگے بڑھے اے اماں سجاد ہیں آپ پیچھے حضرت ام رباب نے ایک مرتبہ حضرت امام حسین کی قبر پہ ہاتھ رکھے کہا اے میرے